اسٹیبلشمنٹ تو زبیر صاحب بہت دفعہ آن ریکارڈ کہہ چکی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آئی از آلسو آن ریکارڈ کہ ہم کسی سیاسی جماعت سے مذاکرات نہیں کریں گے، ہمارا کوئی پولیٹیکل مینڈیٹ نہیں ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف جیسے اگین آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی فوج بالکل غیر سیاسی ہو جائے، لیکن پھر آپ خود گھسیٹ کے اسٹیبلشمنٹ کو لے کے آتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو بات ہی آپ سے کرنی ہے، ہم نے حکومت سے نہیں کرنی۔ یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ شہباز شریف کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے عمران خان کو، اور عمران خان بھی شہباز شریف سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں کہ جی 26ویں ترمیم کو ریورس کر دیا جائے، مینڈیٹ ہمارا واپس کیا جائے، تو کیا یہ کام اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ 26 امینڈمنٹ کو ریورس کر سکتی ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر؟ سو واٹ کین اسٹیبلشمنٹ پرووائڈ ٹو عمران خان؟ اسٹیبلشمنٹ کین پٹ پریشر آن دی گورنمنٹ۔ دیکھیں نا کیا ہوا تھا 2021 کے اینڈ میں، اگر ہم دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ تھرو آؤٹ 2018 سے لے کے عمران خان کی حکومت کو سپورٹ کر رہی تھی، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جیسے ہی اپنا پوزیشن چینج کی، یہ ویسے ہی سوال 2021 میں کوئی پوچھتا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہی ریکویسٹ تھی نا کہ آپ وہ سی ڈی ہٹا لیں، یا آپ سپورٹ کرنا بند کر دیں، آپ نیوٹرل ہو جائیں، اور دونوں پولیٹیکل پارٹیز، پی ٹی آئی حکومت میں تھی، پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی، لیٹ دیم فیس ایچ ادر ان دا پولیٹیکل فیلڈ، اور ایسا ہی ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ حکومت گر گئی۔ تو بات یہ جب آپ یہ کہتی ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ دیکھیں بہت کچھ کر سکتی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے، آپ شاید اس کو ایگری نہ کریں کہ کیا کر سکتی ہے۔ 26 امینڈمنٹ کا جو طریقہ کار تھا، اس کو کرنے کا طریقہ کار تھا، اس کے نتیجے میں جو چیزیں ہوئیں، اس نے پی ٹی آئی کو، ویدر 26 امینڈمنٹ از گڈ اور بیڈ، بٹ اس نے پی ٹی آئی کو ایک دیوار کے ساتھ دھکیل دیا۔ اب ان کے پاس کیا ہے کہیں جانے کے لیے، انصاف کے لیے؟ سپریم کورٹ رہا نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ اس میں جو ہے وہ امین الدین صاحب ہیڈ کرتے ہیں۔ یہ وہی امین الدین صاحب ہیں جنہوں نے جب 8-2 کا فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے ڈس ایگری کیا تھا، وہ 2 ممبران میں شامل تھے۔ دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ، ہر جج کا اپنا ویو پوائنٹ ہوتا ہے، بٹ اس نے اس کے ساتھ آگے جا کے یہ بھی انسٹرکشن دیں اپنی ججمنٹ میں الیکشن کمیشن کو کہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا۔ دس از یونیک، دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اب وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ ہیں جن کا ایک موقف ہے پی ٹی آئی کے بارے میں۔ اب پی ٹی آئی تو رائٹلی سو یہی بلیو کرے گی کہ جوڈیشری ہمارے سے انصاف نہیں دے سکتی ہے۔ اب ہم جائیں تو کہاں الیکشن کمیشن انصاف نہیں دے سکتی ہے۔ ان کو ڈس ایگریمنٹ ہے الیکشن 2024، یہ جسٹ ہاف اے منٹ آن دیٹ۔ الیکشن 2024 کے حوالے سے پی ٹی آئی کو شدید اعتراضات ہیں۔ اب وہ فنگر پوائنٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے، جی آپ نے دھاندلی کروائی ہے۔ الیکشن کمیشن ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ کون سا جج لگے گا جو فیصلہ کرے گا کہ الیکشن کسی حلقے میں صحیح ہوئے تھے یا نہیں تھے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس پر آپ کہیں کہ جی مجھے اس پر اعتبار نہیں ہے، انہوں نے چوری کی ہے، اور چوروں کو ہی کہا جائے کہ جی آپ فیصلہ کریں کہ جی کس نے چوری کی ہے۔ اب یہ تو بالکل تحریک انصاف کے پاس پھر آپشن کیا ہے؟ یا تو وہ جائیں روڈز پر جائیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 24 تاریخ کو وہ جائیں گے اور وہ فائنل کال ہوگی اور وہ سکسیسفل ہو جائے گی۔ آئی ایم ناٹ ایڈوکیٹنگ دیٹ۔ مجھے ان کی جو اسٹریٹجی ہے ہر مہینے باہر نکالنے کی، مجھے اس سے بھی اختلاف ہے کہ جی آئی ڈونٹ تھنک سو دس از دا رائٹ اسٹریٹجی۔ ورکرز فٹیگڈ ہو چکے ہیں، ان کو مارے پڑتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے لیڈرشپ، پچھلی دفعہ تو لیڈرشپ بھی نہیں تھی اکتوبر میں جب وہ آئے تھے۔ سو وہ بالکل پی ٹی آئی کو بھی سمجھ کے چلنا چاہیے، یہ بات میں نہیں کر رہا۔ سافٹ کارنر جو آپ نے ذکر کیا تھا غریدہ، اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں تو وہی بات کر رہا ہوں جہاں میں کھڑا تھا 2018 میں، 2019 میں، 2020 میں، 2021 میں وہیں کھڑا ہوں۔ پی ایم ایل این کہتی تھی کہ ووٹ کو عزت دو، میں تو ابھی بھی کہتا ہوں ووٹ کو عزت دو۔ اس وقت جو ہم بات کرتے تھے کہ جی جب زیادتی ہوتی، شاہد خاقان عباسی اریسٹ ہوتے تھے، یا میاں نواز شریف کو 2 دفعہ اریسٹ کیا، یا مریم نواز کو 2 دفعہ اریسٹ کیا، آپ کو بھی پتہ ہے میں سب سے آگے پڑھ کے دفاع کرتا، سب سے آگے بڑھ کے، اور وہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو میرے لیے یہ کہنا کہ اگر 2018 کے الیکشن کو میں نے کال آؤٹ کیا تھا تو میں 2024 کے الیکشن کو کیسے ایکسیپٹ کروں، جسٹ بیکاز کہ میری پسندیدہ پارٹی اب اس کی بینیفیشری ہے۔ تو میرا تو سٹانس بالکل کنسسٹنٹ ہے، اور یہی رہے گا، اور پہلے بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے۔